میں بیان کرتی ہے کہ شاعر نے کیا خوب کہا، یا رسول اللہ یہ سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، میں ہوں اس کا قاری، یہ تیری زبان لگتا ہے، جب نظر اٹھتی ہے سوئے فلک تو چاند تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔ اللہ جل شانہ یہ سالانہ 8ویں تقریباً محفل اپنی بارگاہ سمدیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں یہ گلی والے، بالخصوص نوجوان بھائی محمد خالد، بھائی محمد رفیع ود کبینہ، جنہوں نے الحمدللہ یہ خوبصورت محفل سجائی، عاشقوں کو بلایا، حضور کے دیوانے جمع ہوئے، سٹیج پر معززین، سامنے بیٹھے معززین آپ دیکھ رہے ہیں۔ میری دلی دعا ہے، سب نے آمین کہنا ہے، اللہ سب کو اسی طرح ساری حیاتی ہنستا مسکراتا رکھے، کسی دکھ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضور کی محبت میں اللہ زندگی بھی ایسی، موت بھی حضور کی محبت میں۔ تقریر شروع کرتا ہوں میرے بھائیوں، توجہ کریں گے آپ انشاءاللہ۔ تقریر ایسی کہ لفظ لفظ سمجھ آئے، بات پلے پڑے، خالی جھولی آئے ہیں تو لنگر سے نہیں، عشق مصطفیٰ سے جھولی بھر کے جائیں۔ اس نیت سے بیٹھے گئے، کیوں؟ جیسی نیت ویسی مراد۔ نیت کر کے آؤ گے، اللہ کرے اس محفل سے مجھے آقا کی محبت پیدا ہو جائے، میرا اجڑا ہوا دل، میرا ویرانہ، میری غفلت مجھ سے ختم ہو جائے، پنجگانہ کا پابند بن کر مصطفیٰ کا سچا وفادار امتی بن جائے۔ مزہ اس بات کا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک پورا سونا نازل کیا، ایک ایک لفظ کا اپنا حسن اور جمال ہے، لیکن محجن نے جو عنوان بنایا وہ ایک سورت اور 2 آیاتیں 22ویں پارے کی۔ جو سورت عنوان بنائی ہے، توجہ کرنا، بڑی مشہور و معروف سورت العصر، جس میں خالق کائنات نے، مالک کائنات نے، رازق کائنات نے، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے زمانے کی قسم اٹھائی، پھر اس کے بعد انسان کے بارے میں بتایا کہ انسان کیا ہے، اور اس کے بعد بتایا کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے، ہماری سوچ، ہماری فکر میں دیکھا جائے، توجہ، موجودہ حالات میں دیکھا جائے، ہم کامیاب کسے کہتے ہیں، ناکام کسے کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو بات پھیلی ہوئی ہے، جو موجودہ حالات ہے، ہمارا ناقص عقل ہے، اس میں یہ بات ہے جس کا کاروبار اچھا وہ کامیاب، جس کا اچھا بزنس ہے وہ کاروبار وہ کامیاب۔ لیکن ایسا نہیں، یہ تیری میری کہاوت ہے، یہ تیری میری زبان ہے کہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، انسانیت ہے یا نہیں ہے، کاروبار اچھا تو ہم کہتے ہیں کامیاب ہے، ماں باپ اس سے تنگ ہے ہم کہتے ہیں کامیاب ہے، جناب والا حق ہمسائے پڑوسی رشتہ دار اس سے رسوا ہے، تنگ ہے، تکلیف میں ہے، صرف کاروبار اچھا ہے، کاٹن شاٹن اچھا ہے، گاڑی اچھی ہے، چہرے پہ ایک مصنوعی مسکراہٹ ہے، ہم کہتے ہیں کامیاب ہے۔ لیکن نہیں، کامیاب جسے خدا اور مصطفیٰ نے کہا وہی ہے، وہ صرف دنیا میں نہیں، در حقیقت کامیاب وہ ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہم کامیاب اسے کہتے ہیں جس کا اچھا کاروبار ہو، لیکن اس کو زوال ہے، چڑھتے سورج ٹلدے ویکھے، بلدے دیے بجھدے ویکھے، وہ جنہ دانا جگتے کوئی اوی پتر پلدے ویکھے۔ کاروبار اچھا لین دین، اس کو ایک نہ ایک دن زوال، جو سورج طلوع ہوا غروب بھی ہونا ہے، جس کو عروج ہوا اسے زوال بھی ہے، لیکن زوال سے بچنے کا طریقہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟
اللہ سے ڈر اور توبہ توبہ کر، زوال سے بچنے کا، اس مصیبت سے بچنے کا ایک انداز ہے کہ اللہ سے ڈر، ہر لمحہ توبہ اور استغفار کر، تاکہ جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں تجھ سے چھن نہ جائیں۔ توجہ کرنا، اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم۔ تھوڑا یہ کہہ رہے ہیں رفیع بھائی کہ قریب آ جائیں، پیچھے شاید جگہ کی گنجائش ماشاءاللہ بہت دور تک پنڈال، کافی تعداد میں احباب آئے ہیں، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ کرے اسی طرح ہم سب کو ایسی محافل میں شوق اور ذوق پیدا ہو جائے۔ یقین جانیے جب تعداد کو دیکھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے ایسی محفلیں، بری محفلیں جو ہیں جہاں پر غیبت، چغلی، ہاں جی، جہاں پر پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائے۔ ایسی محافل گھر گھر، قریہ بستی بستی، نگر نگر ہو، جس میں اللہ کی بھی شان ہو، رسول اللہ کی بھی شان ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، لوگوں مجھے زمانے کی قسم۔ ایک تو ربط ٹوٹ جاتا ہے بھائی مصطفیٰ، ربط ٹوٹ جاتا ہے گفتگو کا، یہ ایک تکلیف ہوتی ہے۔ جب تک بات سمجھ نہ آئے نا، مجھے بات کرنے کو ہم دم گوش ہو کر بیٹھی ہے۔ ہاں جی، یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ابھی دکانداری یہ اللہ رسول کا دین ہے، سمجھنا ہے بڑا تک ہوتا ہے۔ توجہ کیجیے، آپ جتنی توجہ سے سماعت کریں گے انشاءاللہ مجھے بولتے ہوئے لطف آئے گا آپ کو سمجھنے کے لیے۔ مجھے قوم کا احساس ہوتا ہے، گھر بار چھوڑ کر آئیے، صرف دال روٹی کھانے نہیں آئی۔ کوئی بیٹھے ہم میں صرف دال روٹی کی چاہت میں آیا ہو، ہاں جی، گھروں میں الحمدللہ رب نے رزق دے رہے، وعدہ ہے اس کا، لیکن آپ آئے ہو تو اس محفل کے ذریعے اللہ رسول کا دین کچھ سمجھ جاؤ۔ توجہ، اللہ نے فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم۔ میں نے تفسیروں کو دیکھا تو کسی نے لکھا یہ نماز عصر کے وقت کی قسم ہے، لیکن نہیں۔ پھر ایک اور تفسیر کو اٹھایا تو انہوں نے کہا ڈھلتے وقت کا قسم ہے، فرمایا نہیں، بلکہ کہا مجھے زمانے کی قسم ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن تو بتا، اللہ نے جو یہ عصر کی قسم اٹھائی ہے زمانہ کون سا ہے؟ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، یہ جو زمانے کی قسم ہے یہ زمانہ کوئی اور زمانہ نہیں، یہی زمانہ مصطفیٰ ہے۔ اس کی تفسیر بالکل آگے ہے، کیا ہے؟ ان الانسان، بولو، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان، بے شک ایمان والا خسارے میں نہیں ہے۔ پرویز بھائی، ان الانسان ہے، ان الایمان، ان المسلمان، ان الانسان ہے۔ انسانیت میں تلاش کرو، آپ کو ابو جہل بھی انسان جیسا نظر آئے گا، خسارے میں ہے۔ ان الانسان کہا، ان الایمان نہیں، ان المسلمان نہیں، ان الانسان کہا۔ فرعون کو دیکھو وہ بھی انسانی روپ میں ہے، نمرود کو دیکھو وہ بھی انسانی روپ میں ہے، اسرائیل بدبخت کو دیکھو وہ بھی انسانی روپ میں ہے۔ فرمایا یہ سب خسارے میں ہے، یہ سب گھاٹے میں ہے، یہ سب نقصان میں ہے، سب ذلت اور رسوائی میں ہے۔ مولا اس سے بچنا ہو، ذلت سے بچنا ہو، رسوائی سے بچنا ہو، خسارے سے بچنا ہو تو کیا کیا جائے؟ آگے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لایا وہی کامیاب ہوا۔ انسان خسارے میں، وہ ابو جہل کی شکل میں ہے خسارے میں، وہ آج کا منکرین ختم نبوت خسارے میں ہے، وہ جو بھی ہے انسان خسارے میں ہے۔ جب ایمان آ جاتا ہے وہ انسانیت کے درجے سے بڑھ جاتا ہے۔ جب وہ انسانیت میں تھا صرف دین پلے نہیں تھا، وہ یہودی کی شکل میں، عیسائی کی شکل میں، مجوسی کی شکل میں، نصرانی کی شکل میں، بت پرست کی شکل میں، ہندو کی شکل میں تھا، سلیمیوں کی شکل میں تھا، اسرائیل کی شکل میں تھا، دشمنان دین تھا، دشمنان مسلمان تھا، دشمنان جناب رسول خدا تھا، تو وہ انسانیت کے روپ میں خسارے میں تھا۔
इल्लल्लज़ीना आमनू, जैसे ही ईमान लाया फरमाया अब खसारे में नहीं, अब ये कामयाब हो गया। आगे बताया अब सिर्फ ईमान कलमा पढ़ लिया है तो इसी पर न रुको, अब थोड़ा आगे कदम चलाओ। इल्लल्लज़ीना आमनू, सुभान अल्लाह, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। व आमिलुस सालिहात, आमिल कहते हैं आमिल अमल करना, नेक अमल, अस्सालिहात अच्छे अमल करना। ईमान लाया है उसी पर कायम न रहे, अब अच्छे अमल कर, नेकी कर, और नेकी भी किसके साथ? वतवासौ बिल, बोलो ना सही सही, हक के साथ डट जा, हक पर कायम रहे, हक के साथ कर, बातिल से नहीं। ईमान तेरे बातें है, झूठ को छोड़ दे, बातिल को छोड़ दे, गंदे को छोड़ दे, मुनकरीन मुस्तफा को छोड़ दे, आका के दीन के दुश्मनों से रास्ता ताल्लुक छोड़ दे, उन्हें से रास्ता ताल्लुक तोड़ दे, बल्कि हक के साथ खड़, नेकी के साथ कायम रहे, इबादत के साथ रहे। वतवासौ बिस्सब्र, अगर तुम्हें कोई तकलीफ भी आए सब्र का मुजाहरा कर, कि फिर जब दुनिया से जाएगा, हशर में हो या कब्र में हो, फिर दोनों जहानों में कामयाब है। आयात ये सूरत की समझ आ गई आपको? अल्लाह ने फरमाया मुझे जमाने की कसम, बेशक इंसान खसारे में है, यकीनन ऐसा है। लेकिन जब वो ईमान लाता है, चार चीजें बताई है, ईमान, अमले साले, वतवासौ बिल हक, वतवासौ बिस सब्र। जब ये चार चीजें अपना लेता है फिर वो खसारे में, बोलो खसारे में नहीं है। तो यकीन जानिए इसी आयात एक तालिब स्कूल मैट्रिक का तालिब पढ़ा तो आया, हाजी बताइए, मेरे पास आया, बुक भी लिया हुआ, इंसान खसारे में कैसे है? मैंने कहा तूने इंसान देखा किसको है? पहले इंसान की पहचान तो कर, फिर मुसलमान को देख। अगर आज का मुसलमान समझ नहीं आता, मेरे नबी के असहाब को देख, जिनका मियार है ऐसा, ईमान का मियार खुद खालिक के कायनात ने बताया। आज के मुसलमान के मियार को मत देख कि सगे वालिदैन भी उससे परेशान हैं, भाई भी परेशान है। आज के मुसलमान को देखकर कुरान के जाते फिट न कर। 1400 साल पहले जब कुरान नाजिल हुआ है, वहां से निगाह करके देख, जिनके सामने, जिनकी हालात जिंदगी, जिनकी मौजूदगी में कुरान नाजिल हुआ है, उनको देख। अगर समझ नहीं आती, किसी सुन्नी आशिक रसूल आलिम के पास दो जानू होकर बैठ, उसे बता कि मुझे बता कामयाब लाभ कौन है। तो जब वो सीरत सहाबा पढ़ेगा तो बताएगा जिसमें कामयाब लोगों में सबसे पहला नाम सिद्दीक अकबर का आता है। ये कामयाब लोग हैं जो कि मेरे आका के हर महाज पर कामयाब है। ऐसे वो सफर में है, हजर में है, हिजरत में है, वो गार में है, गार सौर में है, या वो मजार में है, कामयाब है। हाँ जी, खसारे में वो, बोलो, वो खसारे में नहीं है। आज का मुसलमान दोगला मुसलमान, ये इसराइल ने कितनी जुल्म ढाया हुआ है, देख रहे हैं आप। लेकिन एक हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की, मगरिब के बाद में डबल फाटक था, एक दोस्त थे, उनके पास बैठे थे मैं, तो उन्होंने मुझे एक हदीस पाक सुनाई। मैंने उनको हवाला भी दिया। मैंने कहा ये मैंने आज जुम्मा से पहले मैंने मुस्लिम शरीफ के अंदर भी पढ़ी है। आपके और मेरे नबी ने फरमाया, लोगों उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक मुसलमान यहूदियों को मार नहीं गिराएंगे। मुसलमान उन्हें कत्ल नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक क़यामत नहीं। ला तक़ूमु अस्साअह यक़्तुलून अल-यहूदिय्य, हदीस के अल्फाज हैं। लेकिन कमली वाले आका ने फरमाया, लोगों मुसलमानों, अल्लाह तुम्हारी मदद कैसे करेगा? फरमाया एक दरख्त और पत्थर ऐसा होगा, दरख्त के पीछे यहूदी छुपेगा,
تو درخت پتوں والا ایسا درخت وہ زبان حال سے بولے گا یا مسلمو یا عبداللہ یا خلفی، کہے گا اے مسلمان، دوسرے الفاظ اے اللہ کے بندے ادھر آ، یہودی میرے پیچھے چھپا بیٹھا ہے، بولو نا سبحان اللہ، یا مسلمو یا عبداللہ خلفی، وہ درخت کہے گا، اور آگے فرمایا ایک پتھر کہے گا مسلمان کو بلا کر ادھر آ، میں تجھے بتاؤں جس یہودی کو تو قتل کرنا چاہتے ہیں، دین دشمن کو مار مکانا چاہتے ہیں، وہ میرے پیچھے چھپا بیٹھا ہے۔ اگر کائنات والوں یاد رکھو، جب مسلمان ایمان کی پاور میں ہو، جذبہ جہاد میں ہو، ایمان کی قوت ہو، تو پیچھے ساز و سامان کی ضرورت نہیں، بے زبان پتھر بھی اللہ کی مدد سے ساتھ چلتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے بات کی؟ سندھ کے اندر حضرت عمر کی شان میں بے ادبی ہوئی، ٹس سے مس ہی نہیں ہوا، کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا، کوئی ٹس سے مس ہی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی وجہ بتاؤں؟ وقت نہیں ہے، میں فرقہ وارانہ گفتگو پر بھی اور فرقہ پھیلانے والوں کو بھی برا سمجھتا ہوں، لیکن صرف حقائق کی روشنی ڈالنے کے لیے کہتا ہوں، جب امت دامن مصطفیٰ سے لپٹی ہوئی تھی تو فل پاور میں تھی، جب فرقوں میں بٹ گئے، جب ہم خود اپنے دین پر کیڑے نکالنے لگ گئے، افسوس ہوتا ہے اس نوجوان پر 1400 سال بعد کہتے ہیں انگوٹھے چومنے چاہیے دن یا نہیں، 1400 سال بیت گئے، اب دلیل مانگ رہے، کوئی نواں مسلمان آیا سونے اب 1400 سال بیت گئے، اب تلاش کر رہے، اب لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں، یک جان یک مخ اور ایک ہی پلیٹ پر کھڑے ہو کر باطل کا مقابلہ کرو۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ کریم نے پہلے فرمایا کامیاب وہی ہے جس کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے اور حق کے ساتھ ڈٹا ہے، صبر کے ساتھ ڈٹا ہے، وہ کامیاب ہے۔ اس حدیث پاک مسلم شریف کی سچی حدیث ہے، اور اس سے ایک اور بات عجیب تر بتاؤں، سنی ہوئی ہے سمجھی نہیں ہے آپ نے، اسے میں 2 لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ جب ابرہہ نے بیت اللہ پر حملہ کرنا چاہا، سورۃ الفیل، سورت کا نام ہے ہاتھی، وہ سورت کا نام ہے ہاتھی، ایک سورت ہے اس کا نام انسان ہے، ایک سورت ہے اس کا نام گائے ہے، ایک سورت ہے اس کا نام عورت ہے۔ وجہ کیا؟ ہم نے پڑھی جو نہیں ہے، ہم نے پڑھی جو نہیں ہے، سورتوں کا نام ہے سورت بقرہ، اردو میں اس کا ترجمہ کرو گائے بنتی ہے، سورت النساء اردو میں ترجمہ کرو عورت بنتی ہے، سورت الدہر اصل نام اس کا انسان ہے، اور اسی طرح ایک ایسی سورت ہے، توجہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر ابرہہ لشکر کی ایک بات بتائی، فرمایا لوگو جب ابرہہ کے لشکر نے بیت اللہ پر حملہ کرنا چاہا، مسلمان اس وقت کمزور تھے، تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے، ہاں جی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے، کیسے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے بھیجا ان پر طَيْرًا أَبَابِيلَ، ابابیل پرندے، اور جب وہ آئے ترمیہم بحجارہ، وہ کنکریاں لائے، ان کی چونچ میں بھی کنکریاں، پنچوں میں بھی کنکریاں، ہوا میں اڑتے ہوئے جیسے پھینکے، کوئی وار قضا نہیں گیا، جو بھی موذی تھا بیت اللہ کا دشمن تھا، سر میں لگتا تھا، نیچے سے زمین میں چلا جاتا تھا، اسی کا ڈھیر۔ مولا یہ تیری طاقت، یہ تیری قدرت، یہ تیری شان، جب تو حفاظت کرنے لگ جائے تو پھر چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بھی ہاتھی مروا لیتا ہے۔ آخری بات، حضور کی محبت والی، آقا کے عشق والی، جس کے من میں یہ بات اتر جائے تو یاد رکھنا، اپنے مقدر پہ ناز کرنا کہ میرے اللہ نے مجھے اتنی عظیم و شان نبی کا امتی بنایا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ لنگر آ گیا، میں لنگر کو انتظار نہیں کرواتا، لیکن یہ بات میں نے ضرور کہنی ہے کہ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان اور شوکت والے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل نہیں آئے، دن پورا گزر گیا، کیونکہ ہر نبی کے پاس حضرت جبرائیل ایک مرتبہ 2 مرتبہ، لیکن تیرے میرے نبی کے پاس 26,000 مرتبہ آیا ہے۔ علماء کی موجودگی میں میں کسی چوتھے ضلع سے نہیں ہے، ساتھ ہی مسجد میں رہتا ہوں، حوالے کا ذمہ دار ہوں، ہاں جی حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ 26,000 مرتبہ حضور کے قدموں میں جبرائیل آئے، اچانک رک گئے۔ ایک مرتبہ صبح موج میں بیٹھا ہوا تھا، واللیل کی زلفیں سجائے ہوئے، زلفیں چھم چھم، آدھی زلفیں دائیں طرف آدھی زلفیں بائیں طرف، درمیان میں سے حسین مکھڑا ظاہر تھا۔ میرے رب کو اتنا پیارا لگا، رب کو اتنا اچھا لگا، اسی وقت فرمایا جبرائیل جی رب جلیل وانجنا یار نے زلفاں سجائیاں نے، وہ دے بچو چہرہ نظر آیا ہے، زمین پہ جا سلام بھی لے جا، پیغام بھی لے جا۔ تو دنیا کہتے خدا روٹھ گیا ہے، میں روٹھا نہیں بلکہ میں تیری تعریف یوں کر رہا ہوں محبوب، یہ جو چھم چھم کرتی زلفیں تیرے رخ زیبا، رخ انور، مکھڑے مصطفیٰ کے سچے کھپے پھیلی ہوئی ہیں، بوسے لے رہی ہیں، جب تو ہوا مجھے اس چمکتے دمکتے نورانی چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، یہ کنڈل والی چھم چھم کر کے اوپر اور مہر نبوت کے بوسے لینے والی ان زلفوں کی قسم۔ اور ان زلفوں کو جب دیکھا صدیق نے دل لٹوا بیٹھا، ان زلفوں کو دیکھا حبش کے رہنے والے بلال نے تو ایسا لٹا کہ ظالم نے پتھر برسائے، گرم لیٹ میرے لٹایا، ہاتھوں نے نیشت ڈالی، محمد کا دامن چھوڑ دے، فرمایا نانا جان من جان دادم ایمان نہ دادم، ویسا یہاں جان تیرے حوالے ایمان مدینے والے کے حوالے۔ جس نے دیکھا مصطفیٰ کے حسن کو، جمال کو، خوبصورتی کو، آقا کے چلن اور پھلن کو، وہ صدیق بنا، وہ عمر بنا، وہ عثمان بنا، وہ طلحہ و زبیر 1,44,000 صحابہ بنے اور دیکھتے ہی رہ گئے۔ اور ایک صحابی نے تو کہہ دیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ عزیزان من تیرے میرے لجپال آقا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی میں جلوہ بروز، صحابہ کرام ٹکٹکی باندھ کر مصطفیٰ کریم کا مکھڑا تکے ہوئے ہیں، کوئی میرے آقا کے حسن کو دیکھ رہا ہے، کوئی آقا کے جمال کو دیکھ رہا ہے، کوئی حضور کے رخ انور کو تکے ہیں۔ ایک یہودی بچہ ہے، بکریوں کا چرواہ ہے، بکریاں چرانے والا ہے، باپ کہتا ہے میرے بیٹے مسجد نبی کے قریب نہ جانا، مسلمانوں کے نبی کے قریب نہ جانا، وہ جادوگر ہے۔ لیکن بچہ سوچتا رہتا ہے دن میں بھی رات میں بھی، بابا کیوں مجھے روکتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ بچہ مسجد نبی سے گزرا تو آنکھیں چرا کر تیرے میرے نبی کو دیکھا، تیرے میرے نبی نے نظر اٹھائی، اس یہودی بچے کو دیکھا، یہودی نے مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ کریم نے اس یہودی پر جیسے نظر پھیری تو فرمایا اس یہودی بچے نے جو میرا باپ اس محمد سے روکتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں میرا باپ غلط ہے، محمد سچا ہے، محمد کا دین بھی سچا ہے۔ اس کی آواز یا فٹ کر، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ وہ یہودی بچہ بکریاں چراتا ہے، دل میں سوچتا رہتا ہے یار اتنا حسین، اتنا سونا، اتنا پیارا حسن و جمال کا پیکر۔ ایک مرتبہ وہ آ گیا مسجد نبی کے قریب، سائیں آئے تو وہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، میرے آقا کی ٹور کو دیکھا، میرے آقا کے پیار اور اخلاق کو دیکھا، ہاں جی جس راہ سے گزر جائیں وہ راہ بھی بتاتی ہے،
وہ دل لٹوا بیٹھا لیکن وہ اچانک بیمار ہوا. بات تقریر ختم کر رہے ہیں, توجہ. وہ دل لٹوا بیٹھا, بیمار ہوا, بستر پہ پڑا ہے, کوئی مرض کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے. ایک مرتبہ اس کے باپ نے پوچھ لیا, بیٹا تو نے کچھ کھایا پیا ہے, کوئی بتا تو صحیح وجہ کیا ہے. اب سنو, مدارج النبوہ والے نے لکھا خوبصورت بات, کہا یہودی نے اپنے اس ظاہراً یہودی بچے سے پوچھا جو بستر مرگ پر تھا, وجہ کیا ہے؟ کہا بابا اور وجہ نہیں ہے, جس محمد سے تو روکتا ہے اسی کا میں دیوانہ ہوں. توجہ ہے, جب میں اسے سوچتا ہوں, اسے دیکھتا ہوں, چین نہیں آتا, سکون نہیں آتا, بس میرا دل کرتا ہے میں چلا جاؤں انہی کی چوکھٹ. بابا میری آخری تو یہ بات مان لے, میں نے زندگی میں کوئی تجھ سے تمنا نہیں کی, کوئی لاڈ نہیں کیا, ایک مرتبہ تو وہ مجھے ملا دے. توجہ کرنا, مدارج النبوہ ذمہ دار بیٹھا میں. اس یہودی بچے نے کہا بابا ایک مرتبہ مجھے ملا دے, میں نے زندگی میں کوئی چیز نہیں مانگی, ایک مرتبہ مجھے ملا دے, مجھے پتہ ہے میرا آخری وقت ہے, بچتا نہیں, پر ایک بار مجھے دکھا دے. جناب والا اس باپ نے چل کر جب تیرے میرے نبی کی بارگاہ میں عرضی کی نا, اے مسلمانوں کے نبی میرا بیٹا آپ کا دیوانہ ہے, اس کی آخری خواہش ہے, آپ اسے قبول کرتے ہیں؟ بس یہی کہنا تھا. تیرے میرے نبی زمین سے اٹھے, 4 صحابہ ساتھ ہیں, آقا کریم چلے, چلتے چلتے کائنات والوں وہ منظر بڑا عجیب تھا. دشمن رسول کا گھر ہے لیکن دشمن کی خواہش پر میرے آقا رحمت کائنات کا. چلتے چلتے جب اس یہودی کے گھر پر پہنچے, اس بچے کے سرانے ہوئے, رحمت دو عالم نے اپنا ہاتھ اٹھا کر بچے کی پیشانی پہ جیسے رکھا, بچے نے آنکھ کھولی تو بچہ یکزبا ہو کر آنسو بہا کر کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کوئی عبادت کے لائق نہیں سوا اللہ کے, میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے عبد اور سچے رسول ہیں. بس یہی کہنا تھا. مصطفیٰ نے جیسے پیشانی سے ہاتھ اٹھایا, کف انسری سے جان پرواز کی, فرمایا اے اس بچے کے باپ اب پیچھے ہٹ جا, اب تیرا نہیں ہے تو ہمارا ہے. اب کیا ہے؟ ہمارا ہے. تو ناز کر کہ کس آقا کا امتی ہے, کس لجپال کا امتی ہے. اس کی شان میں چاہے سیرت النبی کی محفل ہو جس میں تیرے میرے نبی کی بات ہو, وہ اعلیٰ, وہ میلاد کی صورت میں ہو, سیرت النبی کی صورت میں ہو. مقصد یہی ہے کہ ہر کان تک, ہر دل تک عشق مصطفیٰ کی صدا پہنچے. آج سے یہی تمنا کر, انشاءاللہ میں ایسا مسلمان بنوں کہ مجھ پر خدا بھی راضی ہو جائے, مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. اس محفل کی تمام لوگوں کی آمین کے ساتھ یہ دعا ہے, اللہ قبلہ اول کی حفاظت فرمائے, فلسطین کیا کل مسلمانوں کی تیرا میرا رب حفاظت فرمائے. اللہ اس گلی, اس محلے, پورے پاکستان کی اللہ سلامتی عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. عبد الرحمن.